नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक तशवीशनाक खबर यह है कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो गटर था, जो गंद उछाला जाता था, उसे लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आ गई है। और ये बड़ा बड़ा खौफनाक है, अलार्मिंग है, ये आपके सामने रख देते हैं। और सोशल मीडिया पर गटर का ढक्कन एक प्लेटफॉर्म ने खोला है। नाज़रीन, ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि औलाद अपने वालिदैन के लिए इज्जत का सबब बनती है, अपने वालिदैन का नाम रोशन करती है, उनके लिए एक एजाज लेकर आती है। लेकिन अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी औलाद ना ही है, वो तो बेहतर है कि जो अपने वालिदैन के लिए तौहीन, तज़ीक और गाली का सबब बनती है। ये अमार मसूद साहब का प्लेटफॉर्म है जी। अमार मसूद साहब अनवर मसूद साहब के बेटे हैं, और अनवर मसूद साहब आप जानते हैं इस मुल्क के लिए एक आजाद है। उन जैसा दानिश्वर, उन जैसी शख्सियत, उन जैसा पंजाबी पोइट, शायर यानी कम ही दुनिया भर में पैदा होते हैं। वो जहां पर भी हों एक एजाज, उन्हें एजाज के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अमार मसूद साहब का ये प्लेटफॉर्म है जिसे मुस्लिम लीग नून फंड करती है। उनका सोशल मीडिया और हुकूमत बाकायदे से इसे पैसे देती है, फंड करती है। इनके प्लेटफॉर्म वी न्यूज के ऊपर, ये वी न्यूज इनका प्लेटफॉर्म है। यहां पर दो भंड बिठाए जाते हैं, दो भंडे, और इन भंडों को पता नहीं क्या महसूस होता है कि दुपट्टा लेकर बार बार ये ठुमके लगाने के लिए बेताब रहते हैं। इन्होंने एक मिमिक्री की है, और ये अलीमा खान साहबा की, इमरान खान साहब की बहन की मिमिक्री की है, जहां पर ये चादर लेकर और एक इंतहाई वाहियात तरीके से ये बंदा बैठा हुआ है। और फिर ये बाकायदे से पोस्ट शेयर भी की गई है, क्लिप भी शेयर किया गया है, और ऊपर लिखा भी क्या है, वी न्यूज के प्लेटफॉर्म से लिखा गया है कि शहजादा चार्ल्स का अलीमा खान के लिए रिश्ता, ये कॉमेडी कर रहे हैं, यानी बाज़ाहिर ये कॉमेडी कर रहे हैं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, हालांकि ये कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अमार मसूद साहब की धोती खोल रहे थे, अपने मालिक की ये धोती खोल रहे हैं, ये भंड जो यहां पर बैठे हुए। शहजादा चार्ल्स ने पूछा कि आप क्या कर लेती हो, यानी अलीमा खान साहबा से शहजादा चार्ल्स ये पूछ रहा है कि आप क्या कर लेती हो। अलीमा खान साहबा ने कहा कि मैं सिलाई मशीन चला लेती हूं, कपड़े भी धोती हूं, रिक्शा में चलाती हूं, और भाई के सिगरेट भी भरती हूं, यानी इमरान खान साहब को मैं चरस के सिगरेट भर भर कर देती हूं। ये अलीमा खान साहबा का बाकायदा से उनका गेटअप करके और उनका नाम लेकर इस तरह की कॉमेडी उनके प्लेटफॉर्म से की गई है। शर्मनाक इसलिए है, अमार मसूद साहब खुद इस चीज को रीट्वीट भी करते हैं, यानी इस भंडपन को, इस गलाजत को, इस घटिया को रीट्वीट भी करते हैं। और हैरान कुन बात यह कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हवाले से, औरतों के हवाले से झंडे उठाकर बिल्कुल सड़कों की तहस नहस कर देने वाले खवातीन इसके ऊपर खामोश है। इसके ऊपर मोहतरमा आसमा शिराजी साहबा भी खामोश है। इसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक खरीदा फारूकी साहबा को कोई ट्वीट आया है। मुझे नहीं महसूस हो रहा कि इसके ऊपर रिहाम खान साहबा ने कोई बिल्कुल गला फाड़ा हो कि जनाब तौहीन हो गई है, तज़ीक हो गई है। क्या इसी तरह की कॉमेडी और इसी तरह का गठप मरीम साहबा के हवाले से किया जा सकता है? क्या आसिफा भुट्टो साहबा के बारे में किया जा सकता है, उनके हवाले से किया जा सकता है? क्या शरी रहमान साहबा के बारे में किया जा सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून की खवातीन या पीपल्स पार्टी की खवातीन के बारे में किया जा सकता है? लेकिन ये जो गंद है, ये गटर है, ये हमेशा नून लीग वाले सपोर्टेड प्लेटफॉर्म ही करते हैं, जो कि बड़े अफसोसनाक बात है। तारिक मतीन साहब लिखते हैं, क्या अमार मसूद साहब का ये नेटवर्क ऐसी सस्ती कॉमेडी मरियम साहबा और दुख्तरे बिलावल ने बल्कि दुख्तराने बिलावल पर करेगा, यानी उनकी बच्चियों के ऊपर या उनके हवाले से भी करेगा? ये एक सवाल है जो मौजूद है। अहमद जांजुआ साहब लिखते हैं, जरूरी नहीं अनवर मसूद का बेटा भी बाप की तरह वजादार हो, जरूरी नहीं अम्मार मसूद भी बाप की तरह इज्जतदार हो, यानी अपने बाप के लिए ये बदकिस्मती है कि तौहीन का सबब अमार मसूद साहब बन रहे। राय साकिब खरल साहब लिखते हैं, लानत और बस लानत, ऐसा सवाल और सबसे ज्यादा घिन आती है जब खवातीन के हुकूक के चैंपियन इस गलाजत को तफरी का नाम देकर खुश होते हैं। यानी ये भंडपन, ये बहरूपी, ये अब मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। मैं देखूं कैसे ये लोग मरियम नवाज, आसिफा भुट्टो के बारे में ऐसी घटिया बकवास करते हैं, उनके बारे में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरियम साहबा जो चैंपियन बनती हैं खवातीन के हवाले से, क्या वो इस भंडपन के ऊपर, इस गलाजत के ऊपर कोई इकदाम करेंगी? तो ना ही समझे, चुके यहां पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून या फिर शरीफ खानदान की औरतें हैं, या फिर भुट्टो खानदान की औरतें हैं, बाकी पाकिस्तान के अंदर खवातीन को नहीं तस्वर किया जाता। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये अमेरिका से खबर है। ये व्हाइट हाउस के तर्जुमान है, नई तर्जुमान है, इन्होंने कैटेगोरिकल ये कह दिया है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको सुनाऊं। और इसने पाकिस्तान के भी रिवायती मीडिया और दुनिया भर के रिवायती मीडिया को आज दफन कर दिया है। बराए मेहरबानी सुनिए। In this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. And as I said earlier, our new media website is इनका ये कहना है कि अगर आप कहीं पर भी हैं, आप टिकटॉकर हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप एक लेजिटिमेट न्यूज कंटेंट बनाते हैं, तो जो वाशिंगटन प्रेस है वो आपको बाकायदे से क्रेडेंशियल्स देगा, वो आपको यानी कि अपने प्रेस मेंबर बनाएगा,
اور اب بطور صحافی یا بطور صحافتی ادارہ آپ کام کر سکیں گے. تو یہ ایک روایتی میڈیا کے اوپر ایک کھلاڑی ہے جو کہ اس نئے ورلڈ آرڈر کے اندر جو اب ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو ری شیپ کر رہا ہے, وہاں پر انہوں نے چلا دی ہے کہ پاکستان کا بھی اس کے اندر ظاہر میڈیا ہے اسے ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے. جو پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن یا دنیا بھر کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے, پرائم میڈیا ہے, جہاں پر لفافی بیٹھتے ہیں, جہاں پر پیڈ لوگ بیٹھتے ہیں, جہاں پر مخصوص قسم کے چہروں کو لا کر بٹھا کر کچھ پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں, آج ان کے لیے باقاعدہ سے انا للہ پڑھ دیا گیا ہے اور اس میڈیا کو بالکل ختم اور تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے بین الاقوامی طور پر بھی انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کہ جو روایتی میڈیا یا روایتی صحافت ہے آج اسے ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ جنید اکبر صاحب نے گزشتہ رات یہ ایک تجزیہ کیا ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں جنید اکبر صاحب موجود تھے, اور جنید اکبر صاحب کو آپ جانتے ہیں حالیہ عمران خان صاحب نے کے پی کے کا صدر بنایا ہے. اب جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے. وہ پیغام کیا ہے, برائے مہربانی یہ 1 منٹ کا کلپ ہے, آپ سن لیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی؟ نہیں, حالات تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں ابھی ہم جو دوبارہ 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے. جو یہ درمیان والے ہیں جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو, ہم نکلیں گے. ہم تینوں آپشن پہ, یہ مختلف آپشن پہ بات ہماری ہو رہی ہے, ہم اپنے کرتے مختلف آپشن ہے. یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں, یہ ہے کہ ثوابی کو تو فائنل ہوا ہے 8 تاریخ کو ہم کریں گے. جتنے بھی ہمارے روڈ ہے, چاہے گلگل بلتستان کی طرف جائیں, چاہے وہ ساؤتھ سے آئے, چاہے ہماری سائڈ سے جائے, چاہے جی ٹی روڈ ہو, چاہے موٹر وے ہو, وہ ہم بند کرے, کی پی کی حدود کے اندر بند کرے, اسلام آباد کی طرف, پنجاب کی طرف, سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں. تو آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے؟ اور تیاری کے ساتھ آئیں گے. خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا کہ جنید ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے, یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اتنا جنید اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ وزیر اعظم ایم این اے بننا, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا, یہ میں بھول چکا ہوں. ہمارا مقصد, ہمارا کاز اس سے بڑا ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ ہے اعتزاز احسن صاحب کی غالباً, انہوں نے کہا کہ عمران خان اب ایک بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے وزیر اعظم بننا, اس کے لیے کرسی سنبھالنا یا اس کے لیے ایک پولیٹیشین بننا اب انف نہیں ہے, بلکہ وہ ایک بڑے اور میسو ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہے. جنید اکبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے اندر جو ہومیوپیتھک قیادت ہے ان کے لیے ٹائم ختم ہو چکا ہے. جو بھی ہومیوپیتھک ہے, جسے ڈر لگتا ہے, جسے خوف آتا ہے, بے شک وہ سائڈ پر ہو جائے, بے شک وہ ہٹ جائے ہمارے سامنے سے. ہم نے اسلام آباد آنا ہے اور ایک تیاری کے ساتھ, ایک منظم طریقہ کار کے ساتھ ہم نے اسلام آباد آنا ہے اور معاملات کو آگے لے کر جانا ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار ڈان نیوز بھی آج لکھ رہا ہے, اور اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. یہ جناب ملک ریاض صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نیب اپروچز یو اے ای فار ملک ریاض ایکسٹریڈیشن, یعنی ملک ریاض صاحب کو, پاکستانی پراپرٹی ٹائکون کو, ملک ریاض جو ایک لمبے عرصے تک نظام کو بینیفٹ دیتا رہا ہے. ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بھی بنایا, ملک ریاض نے شریف خاندان کو بھی سپورٹ کیا, ملک ریاض جو ان کی پراپرٹیز بھی بعد جا کر خریدتا تھا, ملک ریاض جس نے نیچے سے لے کر بڑے تک 30-40 سالوں میں سب کو پیسے کھلائے, ان کے ایویڈنس بہت سارے ملک ریاض صاحب کے پاس موجود ہیں. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک ریاض کو انٹرپول کے ذریعے واپس پاکستان جائے گی, لے کر آئے گی, اور ان کے ریڈ وارنٹ باقاعدہ سے جاری ہوں گے. نیب نے اپروچ کیا یو اے ای کہ ملک ریاض کو پاکستانی اتھارٹیز کے حوالے کیا جائے اور وہ واپس پاکستان کے اندر انہیں لایا جائے. خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو اور بات چیت کی ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک ریاض جو یو اے ای کے اندر جا کر بیریا ٹاؤن بنا رہے, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے, یعنی ہماری قومی سلامتی کے خلاف ہے. کیونکہ اگر ملک ریاض وہاں پر بیریا ٹاؤن بنائیں گے تو پاکستان کا انویسٹر اور اوورسیز انویسٹر دبئی کے اندر, یو اے ای کے اندر جا کر انویسٹ کرے گا, اور جو انویسٹ اس نے یہاں پر کرنی تھی وہ وہاں پر جا کر کرے گا. لہذا ہم یہ قابل قبول نہیں کر سکتے, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے, یعنی ہماری قومی سلامتی کے لیے یہ ایک تھرٹ ہے, اور اسے تھرٹ باقاعدہ سے قرار دے دیا گیا ہے. ناظرین گزشتہ دن جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ ہوا تھا کہ بیرسٹر گور کے ذریعے کنوے کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب چند دنوں کے لیے خاموش ہو جائیں, تو خان صاحب کا جواب آیا ہے. یہ فیصل فرید صاحب نے جواب جاری کیا ہے, کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ میں کیوں خاموش رہوں, میں نے کون سی غلط بات کی ہے, میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں اور کوئی بھی چپ رہنے کا مجھے نہیں کہہ سکتا, اور نہ ہی میں چپ رہوں گا. تو خان نے بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ خاموش رہنا یا چپ رہنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اسی طرح سے چلیں گے اور ہم بات چیت کرتے رہیں گے. اب مزید ناظرین کچھ ایک ڈیولپمنٹس ہیں, اور ظاہر ہے یہ جو امریکہ سے آج اعلان ہو چکا ہے, وہاں کے جو وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری ہیں, انہوں نے جس طریقے سے پاکستانی اور گلوبلی جو انٹرنیشنل میڈیا, ٹی وی چینلز کا جو میڈیا تھا, جو روایتی صحافت تھی, اسے ختم کیا ہے, اس کے اوپر جو اجمل جامی صاحب ہیں انہوں نے ایک رد عمل دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 27-28 ورش کی نوجوان پریس سیکرٹری روایتی میڈیا کے علاوہ اب جدید میڈیا یعنی پوڈ کاسٹرز, بلاگرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی وائٹ ہاؤس بریفنگ کا حصہ ہوں گے.
یعنی دنیا بدل چکی ہے صاحب, میڈیا بدل چکا ہے, پالیسیاں بدلنا ہوں گی, وگرنہ محض روایتی پن میں پھنسا رہنا آپ کو لے ڈوبے گا, بلکہ بہت حد تک ڈوب بھی چکا اور بہت حد تک کہانی ختم ہو چکی ہے. لیکن پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے حوالے سے بیکا ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے ایسے لاز بنائے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو خطرے میں ڈال چکے ہیں. وسعت اللہ خان صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے, اور یہ تحریر انہوں نے بی بی سی نیوز اردو کے لیے لکھی ہے, جس کا عنوان ہے ریاست کو فیک نیوز سے زیادہ سوال سے ڈر لگتا ہے. کہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے سوال نہ پوچھا جائے, بلکہ آج جو ڈان نیوز کا پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے, اس کی اگر آپ فرنٹ پیج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین سٹوری دیکھتے ہیں تو وہاں پر صحافیوں کی وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جہاں پر پولیس انہیں دھکے مار رہی ہے, پولیس ان کے کپڑے پھاڑ رہی ہے, اور صحافیوں نے باقاعدہ سے اپنے منہ کے اوپر زنجیریں اور تالے لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری زبانیں بند کی جا رہی ہیں. مزید اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.